اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد کو 10 مرتبہ پڑھے گا 40,000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص پڑھنے پیچھے پیچھے لا الہ الا اللہ واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد وہ 10 مرتبہ پڑھے گا 40,000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی۔ گویا کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے کتنی نیکیاں؟ 4,000 ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا 4,000 نیکیاں مل گئی، اور 4,000 نیکیاں ہر گناہ 70 گنا زیادہ ہو جائے، 70 سے ضرب دو جی کتنا ہو گیا جی؟ اب یہ تو کروڑوں کے حساب سے تو رب العالمین کی کرم نوازی کہ وہ کس طرح جو ہے انسان کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ دن جس دن ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن اپنے عزیز رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، بھائی کام نہیں آئے گا بھائی کے، بیوی کام نہیں آئے گی، اور عزیز رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیں گے، کہیں گے ہم آپ کے رشتہ دار ہیں لیکن آج نیکی ہم نہیں دے سکتے۔ فرمایا یہ ایک نیکی کے پیچھے یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت اب اس کے لیے بھی مغفرت کا جو ہے پروانہ عطا کرنے والے ہیں، اور اس شخص کے لیے بھی جس کے پاس ایک ہی نیکی ہے، یہ پھرے گا قیامت کے میدان کے اندر، صرف ایک شخص اس کو ملے گا۔ والد بھی انکاری، ماں بھی انکاری، بیوی بھی انکاری، اور عزیز رشتہ دار، بیٹے اور بھائی بھی سب انکار کر جائیں گے کہ ہمارے پاس نیکی آج نہیں ہے، ہمارے لیے اپنی ضرورت ہے۔ ایک بندہ ملے گا، وہ کہے گا میرے پاس تو صرف ہے ہی ایک نیکی ہے، میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، میں تو ویسے بھی جہنم میں جاؤں گا، تو ہی لے لے، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اس نے اپنے لیے جو ہے ایثار کر دیا، سخاوت کر دیا، اب اللہ کے دربار میں آئے گا، یا اللہ مل گئی نیکی، کہاں سے ملی؟ فلاں شخص۔ اچھا وہ اتنا سخی بننا چاہتا ہے، اتنا انسان ہو کر مخلوق پر سخی بننا چاہتا ہے، میں تو احکم الحاکمین ہوں، آج اب اس کو قریب کر دو۔ یہ صفت جو سخاوت والی ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو بھی جنت کے اندر داخل فرما دے گا، اور اس کو بھی جنت میں۔ تو یہ معمولی یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ آج یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اب دوسرے عشرے کی دعا میں نے کہا تھا کہ دوسرے عشرے کی دعا بتاؤں گا، آپ پڑھ لیں، ساتھ ساتھ میں یاد کر لیں، دوسرے عشرے کی دعا پھر پڑھتے چلے جائیے، اور اس کا ورد رکھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مغفرت والا عشرہ ہے، اس دعا کی کثرت کریں، یہ استغفار ہے، اس کی کثرت کریں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر جب تیسرا عشرہ شروع ہوگا تو اس کی دعا انشاءاللہ بتائیں گے۔ اب کوئی ساتھی کوشش کر سکے تو وہ نفل پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے والدین کے گناہوں کی مغفرت، اپنے اساتذہ کے گناہوں کی مغفرت، اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی گناہوں کی مغفرت چاہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو خود بھی آزادی عطا فرمائیں گے جہنم سے، اور جن لوگوں کے لیے دعا کرے گا اللہ ان کے بھی بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تمہارے پاس ابھی آنے والا ہے جو جنتی ہے، جو جنتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، آسمان سے بات بتائی جاتی ہے تو تب جا کے آگے امت کو بتاتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ نوجوان اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور آ گیا ہے۔ اب
سلام کیا، بیٹھ گیا یا اپنے معمولات میں لگ گئے اس طرح۔ اب اگلے دن پھر حضور علیہ السلام نے کہا کہ ایک شخص ابھی تمہارے پاس آنے والا ہے جو جنتی ہے، گردے کا پھر وہی شخص آ گئے۔ اب تیسرے دن پھر اس طرح ہی کہا، تو تیسرے دن پھر دیکھا کہ صحابہ کرام نے جو مجلس میں بیٹھے وہی شخص پھر آ گیا۔ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فکر ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس بندے کا کون سا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام اپنی زبان مبارکہ سے پیشگی اس کے لیے جنت کی جو ہے دوسرے بشارت دے رہے ہیں۔ ابھی وہ تو موجود بھی نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو میں اس کے پیچھے ہو لیا، مختلف روایات ہیں، میں نے اس سے کہا کہ میرے والد کے ساتھ میری طرح بدی نہیں ہے، آج میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ میرا مہمان ہو جائیے۔ چلے گئے، رات کے وقت جو ہے وہ بھی سو گئے، کہتے میں بھی سو گیا، لیکن میرا سونا اس طرح تھا کہ میں لیٹا ہوا تھا اور تاک میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے رسول اللہ علیہ السلام اس کے لیے جو ہے جنت کا جو ہے سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے جو ہے دوسرا کر۔ اب دیکھا کہ عشاء کی نماز اس نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، اس کے بعد جو معمول کے نفل تھے اس نے پڑھے اور اس کے بعد سو گئے۔ جو اوراد وظائف جو عام بندہ کرتا ہے، کرسی پڑھ لی مثال کے طور پہ، یا اور جو ہے ایسے آخری سنتیں پڑھ لی اور اس کے بعد جو ہے وہ سو گئے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ رات کو کروٹ بدلتے ہیں، اللہ بسم کا منہ کو آیا انہیں پڑھا، جب کروٹ بدلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ جب کروٹ بدلتے ہیں تو یہ اپنی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ پھر صبح کی نماز تہجد کے وقت میں اس دوسرے میں تھا کہ شاید یہ کوئی اٹھیں گے اور لمبی چوڑی جو ہے اپنے دوسرے کریں گے، تو نہیں، وہ لمبی چوڑی والی بات نہیں تھی، صرف فرائض اور واجبات پہ میں نے ان کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت، فجر کی نماز میں نے بھی پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی۔ اب اگلا دن آیا، اگلے دن بھی اسی طرح ہی ہوا، تو میں جانے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا اپنے والد کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، مسئلہ تو اصل یہ تھا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو ہے کیوں یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس نے کہا بھتیجے میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے، جو آپ نے دیکھا ہے وہی ہے، بس آپ جو آپ کر رہے ہیں میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں میں بھی سمجھ گیا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ وہی کر رہا ہے۔ اب دروازے تک جب پہنچا، رخصت ہوا اس سے، تو دروازے پر پہنچ کر اس نے آواز دی، ہاں ایک عمل ہے، ذرا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اس میں یہ ہے کہ اس نے کہا میں جب رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں، سب کو جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، تکلیف دی ہوتی ہے، پریشان کیا ہوتا ہے، جو بھی کیا ہوتا ہے میں اس کو معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نعمت کسی مسلمان کے پاس ہوتی ہے میں اس کے ساتھ اس میں حسد نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کو دی ہے، اب اللہ نے اس کو دی ہے، میں تو اس کے ساتھ حسد کروں؟ اللہ نے اس کو دی ہے تو میں اس نعمت کے اندر جو ہے اس کے ساتھ حسد نہیں کرتا۔ اس حسد نہ کرنے کی وجہ سے رب العالمین نے جو ہے اگر رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بشارت دی ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا ہاں یہی تو ایک عمل ہے، یہی تو ایک عمل ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مشکل عمل ہے اور یہ ضروری ہے۔ یہ تھوڑا بندہ دیندار بن جاتا ہے تو حسد کا مریض بن جاتا ہے۔ یہ علماء کے اندر، دینداروں کے اندر، اور یہ چیزیں حسد کسے کہتے ہیں؟ نوکری آپ کر رہے ہیں نا، دوسرا بندہ بھی کر رہا ہے، دوسرا طرف اس کے زیادہ قریب ہے اور آپ کے دل میں آتا ہے یہ کیوں اتنا قریب ہے، وہی نوکری تو 12 گھنٹے میں بھی کرتا ہوں، وہی نوکری تو یہ بھی کر رہا ہے، تو یہ کیوں؟ آپ اس کے لیے اس کے مرتبے کو گھٹانے کو فکر میں لگے رہنا، اسے کہتے ہیں حسد۔ کسی کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ کیوں میرے پاس تعلیم نہیں ہے؟ کیوں میرے پاس اخلاق نہیں ہے؟ میں بھی تو اسی طرح ہی ہوں۔ ہاں اب بیٹھتے ہیں نا تو خواہ شروع ہو جاتے ہیں، فلاں بندے کے پاس ماشاءاللہ بڑی دولت ہے، وہاں سا پتہ ہے یہ جا کمایا پیسہ، یہ حسد، یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں حسد۔ اب خواہ پتہ نہ بھی ہو تو پھر جو ہے وہ ایک عملہ اس کے اوپر ضرور کرنا ہے۔ علم والا آدمی آ جائے، دوسرے عالم ہے، فلاں بندہ بڑا زبردست قسم کا عالم ہے، اس نے نجی ذکی ہے، صحیح پتہ ہے۔ تو یہ شروع سے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، اپنے دور کے مقتدر علماء اپنے آپس میں جو ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اب جو ہے امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی نہیں مانتا تھے امام، لیکن مسئلہ جب بھی آتا تھا، جب مشکل وقت میں جاتے امام صاحب کے پاس ہی آتا تھا۔ اب اسی طریقے سے کیوں یہ
اب سے نہیں ہے، صحابہ کرام کو چھوڑ کر بعد میں سارا طبقہ اور قیامت تک بھی رہے گا۔ اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو حسد نہ کرو، کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، جب کنٹرول ہو جائے گا تو جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ صحابی رسول ہوتا ہے تو یہی کچھ کر رہا ہوں اب، لیکن جو نعمت کسی مسلمان کے پاس ہوتی ہے اس میں اس کے ساتھ حسد نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرما دے۔ ہے ذرا مشکل ہے، دو چیزیں بڑی مشکل ہے، حسد سے بچنا اور تعلقات جو ہمارے ساتھ توڑ دے پھر اس کے ساتھ جوڑنا۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جنت لینی ہے، ہر بندہ کہتے ہیں اب سب کہیں گے ماشاءاللہ بالکل جی لینی ہے، کیوں نہیں لینی ہے؟ تو حدیث میں آیا کہ بڑا آسان سا ہے، بہت آسان ہے۔ اور جی کون سا جی بتاؤ تو صحیح ہے، کوئی وظیفہ ہے، کوئی وظیفہ کرنا آسان ہو جائے، سر من قطع تو اس سے توڑے توڑے سے جوڑ، لیکن بڑا مشکل ہے۔ آسان کوئی برا بلا آ کے نہ دینا سی، جب تک اس نے جڑایا تو اگلی پچھلے یاد نہ کر لے وہ اس وقت تک ایسا سکون نہیں آئے۔ ہاں جی، اس لیے کہا ہے کہ سر من قطع کہ جو تجھ سے جوڑ توڑے تو اسے جوڑ۔ اب اللہ پاک سے دعا کرے اللہ ہمیں نصیب فرما لے، وہ ہزارواں حصہ بھی اللہ نصیب فرما لے۔ اللہ ہزار صحابہ اکرام نے محنتیں کری اور صحابہ اکرام کو اللہ نے جو ہے رنگ لگا دیا۔ قرآن میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جگہ جگہ اعلان ہوتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ ہمارے اور تمہارے امتحان دنیا دار لوگ لیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں صحابہ اکرام کے دلوں کا امتحان میں نے خود لیا، لیکن ان کو کیسے پایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، انہیں پرہیزگاری کا پایا، انہیں تقوی دار میں پایا، جس کی گواہی میرا رب خود دے، ان کا کیا مقام ہوگا اللہ کے نزدیک، کیا کیا قربانیاں دی ہوں گی۔ میں جب صحابہ کرام کے واقعات پڑھتا ہوں یقین جانو جب اس کے اندر جو ہے گہرائی میں جاتا ہوں سوچتا ہوں آج تو پنکھے موجود ہیں، آج تو بلڈنگیں موجود ہیں، آج تو اے سی لگے ہوئے ہیں، معمولی اے سی بند ہو جائے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے تھے اور مسجد میں صفحہ بھی نہیں ہوتی تھی، اسی طرح کچی زمین پر کھڑے ہونا یا گھاس پڑا ہوتا تھا اس پہ کھڑے ہونا، پھر اس میں سخت عرب کی گرمی اور پھر رسول اللہ علیہ السلام آگے امامتی کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بدنوں پر اس طرح پھر باریک کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ مشینی دور تو تھا نہیں، اب جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا کپڑا ہوتا تھا۔ پھر کتنی گرمی ہوتی ہوگی، پھر کتنے پسینے آ رہے ہوں گے، اور پھر ان کے خشوع کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں باتیں موجود ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھا کرتے تھے پرندے یہ سمجھتے تھے کوئی لکڑی کھڑی ہے آگے اوپر بیٹھ جائے گا، ہلتے ہی نہیں تھے۔ آج تو ہمارے کبھی ایک پاؤں میں درد ہے، کبھی دوسرے پاؤں میں درد ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن ابوبکر صدیق جیسا اور بڑے بڑے صحابہ باقی بھی سارے ایسی نماز پڑھا کرتے تھے کہ گویا ہلنے کا نام ہی نہیں، اور پھر کتنی گرمی کتنا سا، لیکن اللہ نے ان کو پھر مقام بھی تو دیا۔ اللہ پاک نے پھر ان کو جو ہے چنا بھی تو صحیح نہ، اپنے نبی کا دیدار کروایا، نبی کی باتوں کو ہر وقت سنا کرتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی پھر سوچتا ہوں کہ نہیں گرمی تو تھی لیکن نبی رحمت اور ٹھنڈک والی ذات تو ان کے پاس موجود تھی، تو ان کی ایسی بھی ٹھنڈک کیا ہے، جب ان کی ٹھنڈک ان کو محسوس ہوتی تھی تو وہ جو ہے بے خود ہو جاتے۔ اب وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے کا دیدار ہمیں ہوتا ہے۔ وہ تو یہ صحابہ فرماتے ہیں بھوک لگتی تھی، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، مانگتے ہوئے ہمیں شرم آتی تھی، کسی سے مانگے تو کیوں مانگے، خدا کا نام چھوڑ کر آ جاتے تھے، چلو چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کوئی دیکھ لیں گے، جب چہرہ انور دیکھ لیتے تھے کہتے بھوک ساری کی ساری مٹ جاتی، پیاس ساری کی ساری ختم ہو جاتی تھی۔ تو آج وہ دور کہاں ہے؟ وہ تو صحابہ کرام کو ملا، اللہ پاک اس کا کچھ حصہ میں بھی نصیب کرنا، کچھ حصہ میں تو کہتے ہیں کچھ حصہ بھی اگر مل گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ یا اللہ ہماری تراویح قبول منظور فرما، ہمارے روزوں کو قبول منظور فرما، یا اللہ جتنے روزے رکھے گئے قبول منظور فرما، جتنے باقی ہے قرآن پاک پڑھا گیا قبول فرما، جتنا قرآن پاک باقی خیریت عافیت کے ساتھ صحت اور تندرستی کے ساتھ سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جتنے بیمار بیٹھے ہیں سب کو صحت نصیب فرما، یا کامل عاجل نصیب فرما۔
تمام یا اللہ دینی حاجات جو دینی مرادوں کو جائز ضروریات کو پورا فرما یا اللہ سب کو کسی کا محتاج نہ بنا دنیا آخرت میں اللہ کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ اس رمضان مبارک کی برکت سے اس علاقے میں ہمیں اپنی بڑی جگہ نصیب فرما یا اللہ اپنی بڑی جگہ نصیب فرما یا اللہ ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے یا اللہ تیرے دین کے لیے مانگ رہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اللہ اپنی جگہ اور بڑی جگہ نصیب فرما یا اللہ شرم پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا یا اللہ اولاد سے محروم ہم کو نیک صالح اولاد عطا فرما اولاد نبیت سے محروم ہم اولاد نبیت عطا فرما یا اللہ جو ساتھی تعاون کر رہے ہیں مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں مساجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں غرباء کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں افطاری کے انتظامات میں اللہ حصہ رہ رہے ہیں تمام کے یا اللہ جان مال عزت اور برکت نصیب فرما یا اللہ ان کی جان مال عزت اور برکت نصیب فرما مزید کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما یا اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما عالم اسلام کے اوپر رحم و کرم فرما یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں یا اللہ تمام کے تمام کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہدایت نصیب فرما مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرما یا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ زندہ رکھ اسلام کے اوپر زندہ رکھ مرنے کا وقت قریب آئے تو ایمان کے ساتھ فرما یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالایمان فرما یا اللہ تمام یہ عطا فرما جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما تمام مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرما ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما جہنم سے پناہ نصیب فرما اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ